سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے رسولوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرے، اس کے بال پراگندہ اور خود غبار آلود ہو، یعنی اس کے بال گندے ہوں، اس کے اوپر گرد و غبار پڑ گئی ہو، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر یا رب یا رب کہے، مگر اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا کھانا پینا لباس اور غذا ہر چیز حرام ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1015۔ اس حدیث مبارک میں رزق حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال و پاکیزہ رزق کے متعلق جو حکم اپنے انبیاء و رسول کو دیا ہے، وہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا ہے۔ نیز اس حدیث میں رزق حلال کو قبولیت اعمال کی شرط قرار دیا گیا ہے، یعنی عمل اسی کا قبول ہوگا جس کا رزق حلال ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ پراگندہ حال مسافر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اگر اس کی غذا اور لباس حرام کا ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ گویا رزق حلال اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور مال خیانت میں سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 224۔ نیز آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص حرام کما کر اس میں سے صدقہ کرے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس پر اس کا وبال پڑے گا۔ ابن حبان حدیث نمبر 3367۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ رزق میں سے خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے، اور وہ اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1014۔ حضرت مقداد بن مادی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ داؤد علیہ السلام خود کما کر کھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2072۔ آپ نے فرمایا، مظلوم اور مسافر کی دعا اور والد کے بیٹے کے حق میں دعا ضرور سنی جاتی ہے، بشرطے ان میں سے کوئی حرام نہ کھاتا ہو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1537۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر اپنے والدین کا ہم احترام نہیں کرتے، اگر اپنے والد سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان کی بد دعا بھی تو آپ کے حق میں بہت تیزی سے سنی جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ساری تفصیلات سے رزق حلال کی اہمیت اور حرام کی مذمت خوب واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں حلال کمانے اور کھانے کی توفیق دے اور حرام سے محفوظ رکھے، آمین۔